یہ صرف وظیفہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سیریز ہے جس میں آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ صرف پڑھنا یا سننا کافی نہیں، اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اپنے عمل، رویہ، نیت اور دل کو بدلتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ کیا میں صدقہ دیتی ہوں یا نہیں؟ یا پھر میں دوسروں کو معاف کرتی ہوں یا نہیں؟ میں سنت پر عمل کرتی ہوں یا نہیں؟ میرا یقین اللہ پر ہے یا نہیں، یا دنیا پر ہے؟ میں قرآن کی ہدایت کو روزمرہ زندگی میں اپناتی ہوں یا نہیں؟ اس 7 دن کے چیلنج میں نے بتایا ہے کہ ہم فوکس کریں گے کہ عمل کے دوران، پڑھائی کے دوران، اپنے ہر کام پر کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک سفر ہے اللہ کی طرف۔ ہم نے صرف سورہ بقرہ پڑھ کے چپ رہ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنی زندگی کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں کے گھروں میں بھی جائے۔ میرے پیارے سننے والوں، میرے پیارے ناظرین، میں نے یہ 7 دن کا سورہ بقرہ کا چیلنج اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہم صرف تلاوت نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو بھی بدلیں۔ ہم ہر دن سورہ بقرہ کی ایک طاقت کو سمجھیں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے کون کون سے پہلو ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں اور ان کو بدلنا شروع کریں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ صرف آیات پڑھنے کا معاملہ نہیں بلکہ یہ وہ سفر ہے جس میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے ہمارا کتنا وقت سوشل میڈیا پر فالتو باتوں میں یا فضول سوچوں میں ضائع ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر ہم یہی وقت اللہ کے ذکر، قرآن اور نیکیوں میں لگا دیں تو یہ لمحے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے جس میں ہمارا فارغ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، آج ہم پہنچے ہیں اپنے سورہ البقرہ کے چیلنج کے 4 ڈے پر۔ پہلے دن ہم نے سنا کہ کس طرح سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ دوسرے دن ہم نے جانا کہ دعا اور یقین معافی کے عمل سے دل کیسے سکون پاتا ہے۔ تیسرے دن ہم نے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کا راز سمجھا۔ اور آج ہم بات کریں گے فارغ وقت کو عبادت میں لگانا یا نیکی کے کام کرنے میں، اور اس کی طاقت اور اس کا اثر۔ دیکھیں، آپ نے سورہ الم نشرح پڑھی ہوگی۔ کیا کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ یہ انسان کے لیے ایک مصیبت وقت میں حوصلہ ہے، جب شدید درد میں ہو، شدید تکلیف میں ہو، یہاں تک کہ جسے ہم کہتے ہیں کمر توڑ دی۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے ہمیں زندگی کا سب سے بڑا راز بتایا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، مشکلات ہمیں توڑ دیں گی، لیکن یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یا اللہ نے ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا، بس جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، یعنی فارغ وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے رب کو یاد کرو، دعا کرو، نیک کاموں میں لگ جاؤ، کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ قریب ہوتا ہے تو شیطان اور ساری برائیاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے، چاہے دن میں چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں، اس وقت کو قرآن کی تلاوت، دعا یا استغفار میں گزاریں، یا اور بھی بہت سارے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دل سے پریشانی اترنے لگے گی اور سکون اور آسانی آپ کے قریب آتی جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محنت اور مسلسل جدوجہد کا سبق دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی میں فارغ وقت کا مطلب کھیل تماشا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت، دعا اور جدوجہد ہے۔
जैसे ही दुनिया के काम ख़त्म हो, बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, तिलावत करे, दुआ करे, नफिल पढ़े, जिक्र करे। ये आयत दरअसल इस बात पर जोर देती है कि मुसलमान की मेहनत ख़त्म नहीं होती, बस रुख बदलता है। और यही सूरत हमें ये भी बताती है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, और बेशक आती है। दिन के वक्त दुनिया के कामों में मेहनत, फारिग होने के बाद रब के जिक्र और इबादत में मेहनत। मेरे अजीज सुनने वालों, ये 7 दिन का सूरह बकरा का चैलेंज सूरह बकरा पढ़ने का नहीं है, बल्कि हमें हर बात को देखना और समझना है, क्योंकि इंसान पर जब मुसीबत आती है तो उसमें उसी का अपना भी कोई अमल दखल होता है। कहीं ना कहीं हमारे अपने अमाल भी होते हैं। कुरान का नूर तभी नज़र आता है, तभी ज़ाहिर होता है जब हम नियत को साफ़ करें, अल्लाह से जुड़ें, सुन्नत करें और गुनाहों से बचें, अपने अमाल का जायज़ा लें, सदका और खैरात करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों को माफ़ करना, दिल को साफ़ करना, कीना ख़त्म करना, अल्लाह पर यकीन रखना, तवक्कल और एतमाद की ताकत होती है। इबादत में इखलास, नमाज, दुआ और कुरान के साथ ताल्लुक़ और मुकम्मल तब्दीली जब आएगी, जब हम इस 7 दिन का चैलेंज ख़त्म होने के बाद सब कुछ फिर से बदल ना दें, बल्कि इस चैलेंज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। हम कोई अमल करते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं अपने किसी मकसद के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि हमने इतने वज़ाइफ किए लेकिन असर नहीं हुआ। असल बात यह है कि वजीफ़ा सिर्फ असर तब करता है जब हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक डालते हैं। और मेरा ये 7 दिन का चैलेंज बनाने का यही मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात पर भी गौर करें। इसमें हम सिर्फ तिलावत नहीं करेंगे, बल्कि कुरान की उन आयत पर भी गौर कर रहे हैं जिनमें अल्लाह खुद हमसे वादा करता है कि हम कौन सा अमल करते हैं जिनमें अल्लाह का वादा पूरा हो। इसीलिए ये सिर्फ सूरह बकरा का चैलेंज नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रंग में रंगने का सफ़र है। फारिग वक्त हमें गिफलत में नहीं गुजारना, बल्कि उसे इबादत और नेक कामों में लगाना है। इबादत सिर्फ नमाज और तिलावत तक महदूद नहीं, बल्कि अगर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना आता है तो आप अपने रिश्तेदारों या मोहल्ले के बच्चों या ऐसी बच्चियों को जो मदरस में जा नहीं सकती, उनको पढ़ा सकती हैं। या अगर आपको सिलाई आती है तो किसी को सिखा दें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें। और याद रखें, अगर आप ये सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह यानी मुफ्त में करते हैं तो इसका बड़ा अजर है। और अगर आप इस मेहनत के बदले फ़ीस भी लेते हैं तो ये भी जायज़ है, क्योंकि ये रिज़्क़ हिलाल है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप फारिग रहेंगे ना तो हम सोचते रहते हैं, हम दुख को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। तो जो नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव जो होता भी नहीं वो भी हो जाता है। नेक काम करने का एक और फ़ायदा ये है कि आप फारिग बैठकर अपनी परेशानियों को सोचते नहीं रहेंगे, आप मसरूफ़ रहेंगे। आपके दिल में गम के बजाय सुकून आएगा और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देखकर आपके हालात बदल देगा, क्योंकि कुरान ने यह भी बताया है कि और ये कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। नजम की 39 नंबर आयत है। जो हम करते हैं हमें वही मिलता है। अगर हम अपने हालात बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें अल्लाह पाक छोड़ नहीं देंगे, यकीनन हम पर तवज्जो फरमाएंगे। तो जब आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपना वक्त मुस्बत चीज़ों में लगाएंगे तो अल्लाह भी आपकी तकदीर में आसानी लिख देगा इंशाअल्लाह। और एक और अहम बात, अगर आप में कोई सलाहियत है, जैसे कि मैं भी फारिग तो नहीं थी, बच्चे थे, घर के काम काज, सिलाई वगैरह, लेकिन अगर आप में इतनी सलाहियत है जैसे मैंने इस्लामिक कंटेंट सिलेक्ट किया है, तो अगर आप कर सकती हो तो मेरी तरह यूट्यूब पर चैनल बनाकर इस तरह दीन की तबलीग भी कर सकती हो। ये आपके लिए, दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आखिरत के लिए तो ज़रूर भी। और अगर आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई है तो मेरे लिए दिल से दुआ करें और हिम्मत करें अपने काम पर। आप भी दीन की तबलीग का ज़रिया बन सकते हैं। तो आप भी अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ें, अल्लाह की राह में नेकी करें। और मैं भी आपकी की तरह एक आम सी औरत हूँ। हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी और यही पैगाम मैं आपको देना चाहती हूँ। हिम्मत रखें, मेहनत करें और अपने रब पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, ये था आज का पैगाम। फारिग वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि इबादत, नेकी और मुस्बत कामों में लगाएं।
یہی اصل کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں سکون اور آسانیاں لے کر آتا ہے۔ ہاں، کل کے چیلنج کے لیے تیار رہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے شکر کے موضوع پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، اور صدقات اور خیرات ہمیں کیسے مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ کتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، صدقات اور خیرات سے اللہ پاک ہماری مدد کیسے کرتا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ دل کو سکون کیسے ملتا ہے، انسان کے رزق میں اللہ پاک برکت کیسے دیتا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے لیے دعا کریں، جیسا کہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب کی اصلاح ہو، جو پریشان ہوں ان کو حوصلہ ملے، اللہ سے جڑ جائے، نہ کہ دنیا کا کوئی سہارا ڈھونڈیں۔ اللہ پاک سب کو صبر، ہمت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔